بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سوم چاند دیکھنے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، اگر آسمان پر بادل ہیں یا بادل تو نہیں لیکن ویسے گرد و غبار ہے اور مطلع صاف نہیں ہے اور اس وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی نے آ کر گواہی دی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو چاند کا ثبوت ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مسئلہ نمبر 2، اگر بادل کی وجہ سے عید کا چاند نہ دکھائی دیا تو ایک شخص کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا اور معتبر آدمی کیوں نہ ہو، بلکہ جب دو معتبر اور پرہیزگار مرد یا ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتیں اپنے چاند دیکھنے کی گواہی دے تب چاند کا ثبوت ہوگا۔ اگر 4 عورتیں گواہی دے لیکن مرد ان میں سے ایک بھی نہیں ان کے ساتھ تو بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جو آدمی دین کا پابند نہیں ہے، برابر گناہ کرتا رہتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے یا اور گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرتا رہتا ہے تو شریعت کی پابندی بھی نہیں کرتا، تو شریعت میں اس کی بات کا اور گواہی کا اعتبار نہیں ہے، چاہے جتنی قسمیں کھائے اور بیان کرے کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ ایسے اگر 2-3 آدمی مل جائے تو ان کا بھی اعتبار نہیں ہے، جو مخلوق سے جھوٹ بولتے رہتے ہو، گناہوں میں پڑے رہتے ہو، ان کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، یہ جو مشہور ہے نا کہ جس دن رجب کی چوتھی ہو اس دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے، تو اس طرح کے اندازے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار چاند کا ہے، اگر چاند نہ ہو تو روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند کا ثبوت ہو جائے تو روزہ رکھو، چاند کا ثبوت ہو جائے تو عید کرو، تو اس طرح کے اندازوں پر دین کا مدار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ چاند تو آج بڑا ہے، یہ تو کل کا معلوم ہوتا ہے، یہ بری بات ہے۔ آج کل لوگ یہ بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ ایسا کہیں گے کہ آج تو چاند بڑا ہے اور اس پر اختلاف ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ سب باتیں واہیات ہیں۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔